رمضان المبارک دا آخری اشرا جاری و ساری ہے اور یقین جانو پچھلے سارا رمضانوں ناؤ یہ رمضان جتنا تیزی نال گزر رہا یہ جا پہلے کوئی رمضان نہیں گزریا اور یہ وہ گھڑیاں کہ جنہ دے وچ رب تعالی دی سخاوت دا دریا ٹھٹھا مار رہا ہونا، رب تعالی دی رحمت، اس دا کرم، اس دا فضل ویسے تے پورا سال اپنے بننے تے جاری رہنا، لیکن اس مہینے دے اندر اتنا زیادہ ہونا کہ رب تعالی نفلاں فرضاں دے برابر کر دینا اور فرائض 70 فرائض دے برابر کر دینا، اور رب تعالی ہر رات ہر افطار دے وقت اپنے بندہ جہنم دی اگ تو آزاد کر کے جنت کی جگہ عطا فرمانا۔ یہ وہ مہینہ اور خصوصی طور پہ جڑا ہن اشرا شروع ہو گیا، اس کے بارے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق آپ فرمانیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو آخری عشر شروع ہونا نا، اذا دخل العشر شد مئزرہ، جس لئے آخری عشر شروع ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس گینے، جس طرح بندہ جس اپنا لک بن گینا جی میں کم کرنا ساہنا کمر کسنا، کمر کس گینے اور خود بھی اللہ تعالیٰ راضی کرنے اللہ تعالیٰ مناونے، حالانکہ آپ تا اشرف المخلوقات سید الانبیاء آپ دی مغفرت یقینی ہے، بلکہ آپ دی شفاعت دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، آپ دی شفاعت نہ تے سارا جانا جنت وچ، آپ دی یہ کیفیت ہے جب آخری عشرہ شروع ہونا ہے شد مئزرہ کمر بستہ ہو رہنے اور خود بھی کوشش کرنے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر آرامی جگہنے اٹھو، اے وہ راتاں جڑیاں سون آئیاں نہیں ہیں، اے اپنے رب نہ لو لگان آئیاں، اس رات تسی رب کو دعا منگو، رحمت رب دی دا آدھے نہیں پچھلی رحمت پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز۔ اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی، لیلۃ القدر لیلہ آخنے رات اور قدر اس دے ترے معنی مفسرین نے بیان کیتے کہ قدر دا ایک معنی تیرے تنگ ہونا، ومن قدر علیہ رزقہ قرآن یہ معنی موجود ہے، اور مایا اس دا معنی تنگ ہونا، تو اتھے قدر تو کیا مراد ہو سی جی اگر تنگ ہونے نہ معنی لیا جائے، فرمایا اگر معنی یہ ہوئے کہ تنگ ہونا کہ اس قدر دی رات دے اندر اتنے فرشتے نازل ہونے کہ زمین تنگ پہ ہوئے دی، زمین وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ دے لشکراں تو خود رب بھی جاننا، فرمایا اتنے فرشتے نازل ہونے کہ زمین انہاں فرشتیاں تو کیوں ہوئے دی تنگ ہوئے دی، اس تو ایسا لیلۃ القدر قدر دی رات۔ اور دوسرے کا معنی ہے اندازہ کرنا، اس رات کے اندر بنی نوع انسان دے اگلے سال سارے سال دی تقدیر لکھی رہنی، اس کا رزق لکھا رہنا، اس کی موت و حیات لکھی رہنی، اس واسطے ایسا لیلۃ القدر۔ اور تیسرا معنی ہے کہ اس کا معنی عزت، شان، عظمت، اس صورت لیلۃ القدر کیوں آخنے فرمایا اگر زمانہ عزت لگیے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا، فرمایا اساں جڑا آخنے نا قدر وہ اس واسطے آخنے سمیت بذالک لانہ انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر، فرمایا اس واسطے قدر دی راتے
عزت آئی رات کہ اس کے اندر قدر اور عزت آئی رسول تے، عزت آئی کتاب نازل ہوئی، عزت آئی امت تے نازل ہوئی، عزت آئی امت تے نازل ہوئی۔ اس واسطے نے قدر گویا اگر دل لحاظ دیکھیے کہ اس دن قدر آئی کتاب، قدر آئی رسول تے، قدر آئی امت تے نازل ہوئی۔ اس واسطے کیا ہے لیلۃ القدر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسا اس قرآن قدر دی رات دے اندر نازل فرمایا۔ پورا قرآن اللہ دی عرش تو اللہ دے کو پہلے آسمان تے بیت العزت دے اندر شب قدر وچ اتارا گیا، شب قدر وچ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے سننے والے تساں کی پتہ ہے کتنی شان والی رات ہے، یہ کتنی شان والی، جس ویلے کسی چیز دی عظمت دسنی ہوئے نا، کسی چیز دی اعلی اور اس کا بڑا پن دسنا ہوئے تب آپ سوال کیتا رہنا کہ یہ کی چیز ہے، مطلب یہ کہ جواب دینا کہ یہ اتنی اعلی چیز ہے۔ رب تعالیٰ خود جواب دیتا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر دی رات 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے، آپ نے ذکر کیتا بنی اسرائیل دے ایک شخص دا کہ وہ شخص ایسا ہے پچھلے لوگوں کی عمرہ لمبی ہونی ہے، فرمایا 1000 سال اس اللہ تعالیٰ دے راستے جہاد کیتا، کتنا سال اللہ دے راستے جس جہاد کیتا، تے صحابہ یہ حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ جہاد اور اتنا زیادہ وہ اجر لے گیا، 1000 سال جہاد کیتا۔ جب صحابہ حیران ہوئے نا تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے لیلۃ القدر ایک دی رات کے متعلق اے سورہ قدر پڑھی نے کہ اے میرے محبوب دی امتیو پریشان نہ ہو، اگر تسی ایک لیلۃ القدر دی رات جاگ دیسو نا اور خلوص نہ رب منا دیسو تو 1000 مہینے اگر انہیں جہاد کیتا اللہ اس تو بعد کے تساں ثواب عطا کرے سی، اس تو بعد کی عطا کرے سی ثواب۔ میرا رب دینا اس دی رحمت دا سمندر موجن ہے، وہ جاری ہے، کمیاں دے ساڑھے چھ دیکھو نا، اسی سودا بھی اتھو گینے جتھے 5-10 روپئے کیا ہوئے سستا ہوئے، موبائل کا پیکج وہ رہنے جڑا پیکج سستا ہوئے اور اس دے وچ جڑیاں اساں سہولیات دتیاں جا رہی ہیں وہ زیادہ ہون، منٹ بھی ہون، میسج بھی ہون، نیٹ بھی ہوئے اور ٹائم پیریڈ بھی اس کا کیا ہوئے زیادہ ہوئے اور پیسے کم ہون۔ انسان ہے نا عقل مند ہے، وہ اپنے عقل نہ سوچے نا کہ ماں اتو فائدہ اور اتو گھاٹا، تے جی اسی وہ پیکج لے رہنے ہیں دنیا کا کوئی انسان ماں دسو جس اے جا پیکج دیتا ہوئے بہت پوری رات بھی نہیں، رات کا کچھ حصہ جاگ لو، 1000 مہینے تو بہتر ہے سی، اور 1000 مہینے بننے 83 سال، کتنے بننے ہو سکنا اتنی عمر بھی نہ ہوئے تے رب تعالیٰ جی اس تو بہتر ثواب عطا کر دے دے۔ انسان عمر گزارنا نا تے عمر دے اندر اسونا بھی ہے، 60 یا 70 سال دی اگر عمر ہے تو ہر روز اس سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اور جڑا اس جاگنا وہ سارا وقت اس رب کی عبادت نہیں کرنی، اس اپنے کم کاج بھی کرنے، اپنی نوکری بھی کرنی، اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اور تھوڑا جا وقت یعنی اگر 60 سال کی زندگی اور وہ نماز پوری پڑھنا تو تقریباً 14-15 سال لال ہو جائے، اس تو بھی کم اور رب دی عبادت آ دینا، باقی سارا ٹائم یا سامنے گزر رہنا یا جڑی انسانی ضروریات وہ پورے کرنا گزر رہنا۔ لیکن رب تعالیٰ اتنا اعلیٰ پیکج دیتا، فرمایا لیلۃ القدر بھی ایک رات ہے جو رب نصیب فرمائے تو 83 سال تو بہتر ہے، اور 83 سال بھی ہونا جنہ سمنا کوئی نہیں، جنہ کم کاج کوئی نہیں، 83 سال بھی عبادت ہی عبادت، 83 سال بھی عبادت ہی عبادت، اور اعتکاف
جڑے بندے کریں خوش نصیب ہیں. اعتکاف کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ آسان لیلت القدر دی رات کیوں بنجے نصیب ہو. اور کئی بندے جڑے گھراں چن جڑے سارے رات نہیں جاگنے, رات کا کچھ حصہ, کیونکہ انہوں نے اپنے دن دے ٹائم انہیں ڈیوٹی کرنی, دن دے ٹائم انہیں مختلف انہوں نے کام ہیں جڑے ان کے کرنے انہوں نے انجام دینے, اور رات پورا وہ جاگ نہیں سکنے تو کی کرن, اتی کم از کم تا 3 بجے نے صحیح, 3:15 بجے صحیح, 3:30 بجے صحیح اٹھ بنن پاک راتوں کے اندر, اور اٹھ کے خلوص کے نال کے کرنا رب دی عبادت. اور رب دی جس ویلے عبادت کرے سن نا, رب تعالی کوانٹیٹی نہیں دیکھنا, رب تعالی کوالٹی دیکھنا, وہ مقدار نہیں دیکھنا بس اس نفل کتنے پڑھے, وہ یہ دیکھنا کہ 2 ہی پڑھے صحیح, انہیں 2 بھی چیز حاضر دماغی رہی ہے یا نہیں رہی, 2 ہی پڑھے صحیح. آیا دعا اس منگی, گھنٹہ دعا نہیں منگی, اس 3 منٹ دعا منگی, لیکن انہیں 3 منٹوں میں چیز اکھا جتھرو آئیں یا نہیں آئے. رب تعالیٰ کبھی مقدار نہیں دیکھنا, وہ تو اپنے بندے کا پیار دیکھنا. دیکھنا میرا رب بندہ سر جھکا کے کہہ رہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اے میرے مالک تو میرا رب ہے, تو ماں پیدا فرمایا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. فرمایا بندہ اپنا یا اللہ میں تیری نعمت بھی منینا, میں اپنے گناہ بھی منینا, اور میں اس گل کا بھی پتا تیرے سوا بخشن ہار کوئی نہیں. یہ رب تعالیٰ نہ بخشے تو پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو سی یا نہ ہو سی, بیماری بھی زور کر گئی ہے, مسائل بھی ہیں, یا اللہ معاف فرما دے. جس ویلے ہنج کر کے بندہ منگینا نا میرا رب بڑا کریم ہے, اس رمضان دے آخری لمحات تو پہلے پہلے ہی بخشش دا پروانہ عطا فرما دینا, بخشش دا پروانہ عطا فرما دینا. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, فرمایا اے رات اس ایسی ہے جس کے اندر فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اور فرمایا جبرائیل اپنے فرشتہ نال لے کے آ رہے ہیں, اور ایسے فرشتے ہیں کہ ان اندر جسم لطیف ہے اور ہنجی نہیں نازل ہو رہے, نال اپنے انہیں جھنڈے اٹھائے ہوئے اور جھنڈے اٹھا کے آ رہے ہیں. ایک جھنڈا لیلت القدر خانہ کعبہ تے لا رہے ہیں, ایک گنبد خضرا تے لا رہے ہیں, ایک مسجد اقصی تے لا رہے ہیں, اور جبرائیل کہہ رہے ہیں اے فرشتوں پھیل جاؤ. میرا رب فرمانا دیکھو جتھے کوئی بندہ کھڑا ہو کے بہ کے میری عبادت کر رہا کیا کرو, اس واسطے دعائے مغفرت بھی کرو, التجائے رحمت بھی کرو. فرشتے اترنے یصلون علی کل قائم و قاعد, فرمایا ہر کھڑے اور بیٹھے بندے واسطے اور دعائے رحمت کریں, دعائے مغفرت کریں, اور جبرائیل ہر عبادت گزار دینا لیلت القدر کے اندر مسافہ کرے گا. کیا کریں مسافہ, اور مسافے کی پہچان کی بھی جس ویلے جبرائیل مسافہ کریں نا بندے کا دل نرم ہو گیا نا, اس دی اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے. اور جس ویلے فرشتے صبح تک اسی طرح کے کرنے لانے, انہوں نے چکر لانے لانے, اور انہوں نے سلامتیاں بھیجنے لانے, جہے بندے رب کی تسبیح کر رہے ہیں, اس کی تقدیس کر رہے ہیں, اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا کر رہے ہیں, ذکر اور ورد کر رہے ہیں, انہوں نے فرشتے مسافہ کرنے اور مسافہ کر کے انہوں نے سلامتیاں بھیجنے. اتنے مفسرین نے بڑا سونا نقطہ لکھا, مفسرین لکھنے کہ میرا رب فرشتے کیوں بھیج رہا, فرشتے اس واسطے میرا رب بھیج رہا. مفسرین نے مختلف جواب دیتے. ایک جواب ہے فرشتے میرا رب اس واسطے بھیجنا, اے میرے فرشتوں تسی تو آخنے ہو انسان کیوں بناؤں ہے میرے مالک, یہ تو زمین خون ریزیاں کرے سی, یہ تو فساد پھیلا سی, اسی بھی تیری عبادت کریں گے. تو میرا رب بھیجنا فرشتیاں, جاؤ میرے فرشتوں جا کے دیکھو انہاں انسانوں کے بارے کچھ آخیا, یہ تو زمین فساد کرے سی, اج دیکھو
تو ساتھ نیند نہیں آنی، انہیں بھی تبھی ضرورت ہے نیند، ایک بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، نال ہچکیاں لے رہے ہیں، نال سسکیاں لے رہے ہیں، نال سسکیاں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے رب معاف فرما دے، اور میرے رب ذکر نال زیادہ سسکیاں دی آواز پسند ہے، سسکیاں دی آواز جی رب دے خوف چاہن، جی رب دے ڈر دی وجہ تو آون۔ اور مفسرین نے دوسرا نقطہ یہ لکھا کہ فرشتے تے عبادت گزارن، فرشتے تے ایک گناہ بھی نہیں کیتا، تے رب تعالیٰ بات انہاں گناہگار بننے کو کیوں بھیجے نا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا کہ رب تعالیٰ جس ویلے لوح محفوظ تے فرشتہ مطلع کرے نا جس وچ بندے دے گناہ بھی لکھے ہوئے اور بندے دے نیک اعمال بھی لکھے ہوئے، جنہیں بندے نے اعمال نامے فرشتے کھلے نا، میرے رب دا کرم سنائے، جنہیں اعمال نامے کھلے اس ویلے بندے نے نیکیاں پڑھنے ہونے جس ویلے بندے میں گناہ شروع ہونے لگنے نہ رب تعالیٰ پردہ فرما دینا، رب تعالیٰ پردہ فرما دینا، فرشتے اس ویلے آخر سبحان او ذات جس بندے بھی نیکیاں ظاہر کی گناہ ماتے پردے پا دیتے، گناہ ماتے پردے پا دیتے، فرشتہ پتہ ہی نہیں ہونا اس بندے نے کتنے گناہ بننا، فرشتے آ گئے وقت مفسرین نے لکھا کہ اتنے فرشتے ہونے کہ زمین کیوں رہنی تنگ ہو رہنی، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر سٹا گیا نا تے 7 فرشتیاں انہوں نے سلامتی بھیجی، کتنی بھیجی؟ 7 فرشتیاں، کتنا؟ 7 فرشتیاں انہوں نے بھیجی سلامتی، اور ابراہیم واسطے آگ کی ہوگی؟ بولو کی ہوگی؟ ٹھنڈی ہوگی۔ مفسرین نے قلم توڑ دیتا، فرمایا جی 7 فرشتیاں سلامتی بھیجی تے اگ ٹھنڈی ہو گئی، تے لیلۃ القدر دی رات تے اتنے فرشتے ہونے کہ زمین تنگ ہو گئی، اور وہ بندے تے سلامتی بھیج رہے ہونے وا جہنم دی اگ کیوں نہ ٹھنڈی ہوگی، وا جہنم دی اگ کیوں نہ ٹھنڈی ہوگی۔ فرمایا فرشتے سارا دن آنے رہنے، اور اگر فرشتے واپس بنن نا تے پہلے آسمان والے فرشتے پوچھنے اج کدے گئے ہو سارے، وہ آخنے جی اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی لیلۃ القدر رہی، اسی گئے ہاں انہاں ویکھنے واسطے، انہاں دی عبادات، انہاں دی ریاضات، انہاں دا رب دی محبت دے اندر تڑپنا، یہ چیز اسی ویکھن گئے ہاں، تے فرشتے پہلے آسمان والے پوچھنے رب کی سلوک کیتا، انہاں جڑیاں دعاواں منگیاں رب کی سلوک کیتا، تے فرشتے آخنے میرے رب سارا معاف فرما دیتا، اور دوسرے آسمان پہ رہنے اے سوال و جواب، اور تیسرے آسمان پہ رہنے اے سوال و جواب، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تے اے سوال، اور عرش الہی تے اے سوال، رب کی کیتا، رب کی کر دیتا، معاف فرما دیتا۔ جس ویلے عرش کو یہ سوال رہنا نہ تے جواب ملنا، تے عرش رب کو پوچھنا اے میرے رب کیا تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کر دیتا، معاف فرما دیتا؟ میرا رب فرمانا ہاں میرے عرش یہ تو صرف معافی ہے نا، میں حضور دی امت واسطے اے جی نعمتاں بھی رکھی ہوئی ہیں جہاں نہ کسی کن نے سنیاں، نہ کسی اکھی ویکھیاں، نہ کسی نے دل کے اندر انہوں دا خیال بھی آیا، یہ میرے رب دا کرم ہے۔ اور تساں پتا کہ رب تعالیٰ شب قدر متعین نہیں کیتی، کیڑی رات ہی آخری 10 راتی دی تاک راتوں میں اندر ہے، اے نہیں فرمایا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں کیڑی رات ہو سی، اے مقرر نہیں کیتی، اس لیے بھی کئی حکمت جہاں بھی شان والی چیزاں نا اور جنہاں دے وچ بننے واسطے کی بھی فائدہ رب تعالیٰ چھپا دیتیاں، رب تعالیٰ چھپا دیتیاں۔ میں مثال دینا، رب دا ولی ہونا سڑے بچ ہی ہے، ہونا سڑے بچ ہی ہے، لیکن اسی اساں پہچان نہ سکنے، کیوں؟ وہ چھپا دیتا گیا تاکہ ہر بندہ جس دے بارے گمان ہوئے اے رب دا ولی ہے، سارے بندے اس کی کرن
تعظیم کرن ہر نیک بندی دی کی ہوئے عزت ہوئے ہو سکنا یار اے ہی رب دا کی ہوئے ولی ہوئے. اسی طرح جمعہ والے دن ایک وقت اے جا جس دعا قبول ہونی ایک ساتھ ایسی اس دعا کے کر دیتا گیا چھپا دیتا گیا دسا نہیں گیا پورے دن کے اندر موجود ایک لمحہ اے جا جیڑی دعا کرو کہ ہونی ہے قبول ہونی وہ وقت کیوں چھپایا گیا تاکہ بندے میرے سارا دن میرے کو دعا کرنے کے کر دے گزار دے موت کا وقت چھپایا گیا کوئی پتہ نہیں کس ویلے موت کیوں چھپایا گیا اس ویلے کہ بندے ڈرے رہن کہ ہو سکنا میں گناہ کے وچ مصروف ہوا اور اس حالت اجماع کیا آ جائے موت ہو جائے. قیامت کا وقت چھپا دیتا گیا. اسی طرح شب قدر کی کر دیتی گئی چھپا دیتی گئی کہ میرے بندے پنج راتی کی کرنے رہن میرے کو معافیاں اور دعا منگنے رہن میرا رب ہے نا وہ تو ایک باری دعا کے بھی بندے دے اٹھے ہاتھ خالی مڑے نا نہیں ہے. اور محدثین نے بڑا سونا نقطہ لکھا فرمایا شب قدر مخفی رکھنے دی ایک اے بھی وجہ چھپاونے دی کہ اگر شب قدر متعین کر دیتی وجہ وہ فلاں رات جی 23ویں دی 21ویں دی فلاں رات متعین تو اس نے جڑا عبادت گزار رہا وہ تکی کریا عبادت کر کے رباں راضی کر گنیا تے جی اگر کوئی شیطان دے ہتھوں مجبور ہو کے نفس دے ہتھوں مجبور ہو کے گناہ کر پویا تو اساں 1000 راتی تو زیادہ 1000 مہینے تو زیادہ کی ملیا گناہ ملیا. رب تعالی کسی بندے گناہ دینا گوارا نہیں کیتا اور میں اے تا گوارا کہ 5 راتی بندے ڈھونڈن اور اے بھی گوارا کہ شب قدر کسی کو چھپ جائے اے نہیں گوارا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کے اس دی بے توقیری کرے تو اساں اتنا زیادہ گناہ بھی ملے. اے رب دا کرم ہے رب دا کرم ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کریں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبی شریف تشریف لے آئے. ایک بندہ ستا پہ آرام پہ کریں آپ نے خود نہیں جگایا. حضرت علی نے فرمایا اے علی اس بندے نماز واسطے کیا کرو اٹھائے. حضرت علی اٹھا دیتا. بعد حضرت علی سوال کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی تو خود ہر نیکی کی طرف پہل کریں ہو تو اسا نماز واسطے تسا خود کیوں نہیں اٹھایا. حضور کا جواب سنائے. آپ نے فرمایا اے علی اگر میں اٹھائیاں تو بندہ ستے ہوئے نے تو اسا اٹھایا تو اسا بعض اوقات انکار بھی کر دینا جی کبھی میں اٹھائیاں نا تو اے نہ کر دے گا تو اس وقت اے حالت اسلام جو حالت کفر چلا من جانا تو میں تسا آقا با تسی اٹھاؤ اس واسطے کہ تسا اگر انکار بھی کریا تو ایمان سلامت رہنا ہے. ایمان سلامت رہنا ہے. مطلب کی رہے یہ حضور کا کرم ہے. جس ویلے حضور کا یہ کرم ہے تو رب کا کرم کیسا ہونا. اس واسطے رب تعالیٰ متعین اور تعین نہیں کی تھی کہ اگر کوئی بندہ اس کی بے توقیری کرے نا تو اسا اتنا زیادہ گناہ نہ ملے. آخر تے اے چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قدر دے اندر ہر بندہ جڑا اٹھ کے رب کو معافی منگنا رب تعالیٰ اساں کی کر دینا معاف فرما دینا سوائے 4 بندے دے. سوائے یعنی وہ 4 بندے ایسے ہیں جنہاں دی اس رات کے اندر بھی معافی نہیں ہونی. پہلا حضور نے ارشاد فرمایا مدمن خمر او بندہ جڑا مسلسل شراب پینا پکا شرابی ہونا اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہونی. دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو لوالدیہ جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے ماں باپ دا نافرمان ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہونی. کہ جی اگر ماں باپ دے نافرمان کی بخشش نہیں ہونی تو جڑا فرما بردار ہے جڑا تابع فرمان ہے بات اس نے کیا شانہ سن. حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ اب مشہور تابعین اور اپنی ماں کی خدمت کی وجہ تو حضور علیہ السلام نہ ملاقات واسطے نہیں جا سکے. یمن دے رہنے والے حضور علیہ السلام جب وصال فرمایا نا اس سے پہلے آپ نے دسیا اے عمر تھوڑے کو یمن دے بندے ہو سن
یمن دے بندے ہو سن، اور یمن دے وچ ایک قبیلہ کرن، اور اس کرن دے قبیلے دی ایک شاخ ہے مراد، اور اس مراد دی جڑی شاخ ہے اس دے اندر اویس ہے، او دا نام کی بھی اویس، اور اس دی نشانی ہے بھی انہاں برس کا مرض ہویا کہ جسم انہاں دا سفید ہو گیا، ہوں وہ مرض انہاں دا ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک درم جتنی جگہ انہاں دے جسم تے ایسی جتنے حالے بھی سفید نشان موجود ہے، وہ کبھی مدینے آوے نا انہاں آکھے تسی میرے واسطے استغفار کرو، کہیں تو اپنی والدہ نال بڑا کی کرے نن، اس میں سلوک کرے نن، یہ وہ بندہ جڑے حضور نہ ملے نہیں، اور صحابی دا بڑا رتبہ، صحابی دا بڑا رتبہ، اگر ایک عام بندہ ساری زندگی سر سجدے رکھے نا تو علماء نے لکھا صحابی تک دور بھی گل ہے، صحابی جس گھوڑے پہ سوار ہے اس گھوڑے بھی سونا لگنے والی خاک کے برابر بھی وہ بندہ نہیں پہنچ سکنا، صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکنا، تے حضور صحابی نو فرما رہے ہیں، کس نو؟ کیڑے صحابی نو؟ حضرت عمر نو، بولو ذرا کیڑے صحابی نو؟ حضرت عمر نو، اور حضرت عمر اوون، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر ہو گیا، اور عمر نو فرما رہے ہیں اے میرے عمر، یمن چ بندہ سی، کرم قبیلے دا ہو سی، مراد شاخ دا ہو سی، نام دا اویس ہو سی، جسم تے ایک سفید نشان ہو سی، اس کو اپنے واسطے کی کراونا؟ استغفار کراونا، اور صحیح مسلم دی حدیث۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے نا تو یمن جو قبیلہ جڑا بھی آوے آپ پوچھنا اویس ہے تواڈے چ، جڑا قبیلہ آوے اویس ہے، جڑا قبیلہ آوے اویس ہے نہیں جی، آخر کار بندے آئے، آپ نے پوچھا جی یمن جو آئے؟ جی یمن جو، یہ تو آڑے جو کوئی کرن قبیلے آیا، بندے کھڑے ہو گئے جی ساڑا قبیلہ کرن ہے، فرمایا تو آڑے جو کوئی مراد آیا، بہت بندے کھڑے ہوئے، اسی جی مراد آئے، فرمایا تو آڑے جو اویس کون ہے؟ تو آڑے جو اویس کون ہے؟ تو حضرت اویس فرمانے میں اویس ہاں، انہوں نے آخیا جی ماں حضور نے حکم دیتا اویس آوے تو اویس ایسا بندہ جس والدہ نال چنگا سلوک کیتا، اگر وہ قسم اٹھا دے نا رب بھی قسم کبھی واپس نہیں کرے نا، رب قسم واپس نہیں کرے نا، میرے واسطے استغفار کرو، میرے واسطے کی کرو؟ استغفار کرو۔ حضرت عمر واسطے، صحابی واسطے تابعی استغفار کر رہے ہیں۔ وہاں حضرت عمر پوچھا اے اویس مدینے سے واپس کہڑے پاسے جانا ہے؟ واپس یمن جانا ہے یا کسی اور پاسے؟ فرمایا نہیں عمر، میں حضرت عمر خلیفہ وقت، فرمایا میں یمن نہیں جانا، میں کوفے جانا۔ کدھر جانا؟ کوفے۔ فرمایا اگر تسی آکھو تے کوفے دے گورنر میں خط لکھا تو ہمیں دے دیواں، اور کوفے دے گورنر خط کے اندر میں تنقید کرے سا اویس آ رہا، اس نو شاہی مہمان بنا کے رکھنا، اس نو شاہی مہمان۔ پتا نہیں میں شاہی مہمان نہ بننا چاہنا، میں عام لوگوں کی طرح کی کرے سا، زندگی بسر کرے سا۔ حضرت اویس چلے گئے کوفے کے اندر، بعد کوفے چ لوگ آئے ہائی دیتے، اور ایک بندے حضرت عمر ملے، فرمایا وہ بھی کرن قبیلے دیا اور کوفے چ رہائش پذیر ہے، فرمایا تسی حج واسطے آئے ہو، سناؤ ایک اویس سے اس کا کی حال ہے، اس کا کی حال ہے؟ فرمایا جی وہ ناداری دے اندر ہے، حالت غربت دے اندر ہے، کوئی بندہ اسا پوچھنا نہیں ہے۔ فرمایا اس کو جاؤ نا، اس حاجی حضرت عمر فرما رہے ہیں انہوں کو جاؤ نا، تو جا کے انہوں کو تسی اپنے واسطے استغفار کرانا، کیونکہ حضور فرمایا جیسا اویس مل جائے اویس درخواست کرے میرے واسطے استغفار کرو۔ یہ والدہ کی خدمت دا کی اجر ہے، نتیجہ وہ بندے اس حج کیتا، حج کر کے واپس کوفے ٹر گئے، اور جب کوفے پہنچے نا، کوفے پہنچ کے اور انہوں نے اویس نے پوچھا، اویس نے ملے کے آخر میرے واسطے استغفار کرو۔ حضرت اویس بھی حضرت اویس ہے نا، وہ فرمانے تسی چلے چنگے سفر تو واپس آنے پہ حج کر کے تسی میرے واسطے دعا کرو، تسی
میرے واسطے دعا انہاں کہا نہیں جی تسی دعا کرو. دوسری مرتبہ بھی حضرت اویس فرمانے نہیں تسی اتھو ہوئے حج کر کے آنے پے ہو تو تسی میرے واسطے استغفار کرو. جب انہاں تیسری باری آخیا نہیں جی تسی استغفار کرو تو حضرت اویس صاحب پتہ چل گیا. فرمایا تسا عمر تو نہیں ملے صاحب عمر تو نہیں ملے. ہاں جی میں عمر ملے. فرمایا ٹھیک ہے میں ساری گل سمجھ گیا ہوں میں تھوڑے واسطے کی کر دینا استغفار کر دینا. اس تو بعد زیادہ بندے انہوں کو آن لگے وہ دوبارہ کسی اجنبی علاقے کی طرف چلے گئے. یعنی وہ لوگوں نے سامنے ظاہر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ والدہ کی خدمت کا کی دی اجر ہے. فرمایا لیلۃ القدر دی رات جس بندے ماں باپ کا ستایا اس کی بخشش نہیں ہونی. جہاں صلہ رحمی نہیں کرے نا رب تعالیٰ اسامی معاف رشتہ داراں تعلق توڑے نا فرمایا اسامی رب معاف نہیں کرے نا. اور جہاں دل کے اندر کسی واسطے کینہ رکھنا رب اسامی معاف نہیں کرے. میرے بھائیو یہ آخری اشرا یہ رحمت دیاں کھڑیاں یہ جا رہیاں سانو چاہیے اسی رباں کی کریے راضی کریے جس قدر ہو سکے. اس رات دے اندر رب تعالیٰ دل دی کیفیت دیکھنا نہ تواڈے مال دیکھنا نہ تواڈے جسم دیکھنا اس دی نظر کتنے ہونی تواڈے دلوں تے ہونی. کچھ رکعت ہی پڑھو پاک راتاں زندہ کرو اور خود جاگ کے رب تعالیٰ دے حضور اس قدر تڑپ کے دعا کرو کہ اگلا رمضان نہ بھی ملے تو اس رمضان چو اسی گزریے نا ساڑے گناہ کیوں من معاف. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے.